ایک ہوتا ہے زندگی کا مقصد اور ایک ہوتا ہے مقصد کا ذریعہ۔ جو فرد یا قوم ذریعے کو مقصد بنا لینا وہ ہمیشہ تباہ ہو جاتی ہے۔ فرد کی بربادی بھی اسی میں ہے، قوم کی بربادی بھی اسی میں ہے۔ صبح گھر سے نکلا اور مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ، دفتر، دکان تک پہنچے اور ذریعہ روڈ ہے۔ اب روڈ پہ بیٹھ کے دیکھنے لگے گاڑیاں کیسے گزرتی ہیں، روڈ بڑی خوبصورت ہے، پھول بڑے خوبصورت ہیں، روڈ کی تعریف میں قصیدے لکھے اور سڑک کو بہت اچھی طرح صاف کرتا رہے تو پہنچ گیا مقصد تک اور گزر گئی زندگی۔ اس لیے مقاصد اور ذرائع میں فرق کرے کہ ذریعہ کیا ہے اور مقصد کیا ہے۔ اس ساری دنیا کی تباہی ہمارے دور میں 99% لوگ ذریعے پہ اڑ گئے، مقصد تک نہ پہنچے۔ مال ذریعہ ہے کسی مقصد تک پہنچنے کا، لوگوں نے مال کو مقصد بنا لیا، پیسے، اس لیے سرمایہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد تو یہ تھا کہ یہ پیسہ خرچ کر کے اللہ کو خوش کرنا ہے، وہ ذریعے میں لگ گئے، مقصد کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے سرمایہ داری کی مذمت ہے۔ جمع مالم وعددہ، جمع کرتا ہے اپنے پیسے کو اور پھر گنتا رہتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ کیا سمجھتا ہے اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا؟ کلا، ہرگز اس کا مال اس کے پاس نہیں رہے گا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اسے تو ہم جہنم کی آگ میں پگھلا دیں گے۔ اس پیسے کو جہنم کی آگ میں پگھلا کر اسے دکھائیں گے کہ معاشرے میں اتنے ضرورت مند لوگ موجود تھے اور تمہیں پیسے گننے سے فرصت نہیں تھی۔ ذریعہ اور چیز ہے، مقاصد اور چیزیں۔ مقصد اولاد ہے، اس لیے کہ کوئی دعائے خیر کرنے کے لیے پیچھے باقی رہے، کوئی ایصال ثواب کے لیے باقی رہے، کوئی اللہ سے دعا کرنے کو باقی رہے، اور ذریعہ بیوی ہے۔ اور اگر ذرائع میں پڑ جائے اور بیوی کے بجائے عورتوں کے چکر میں پڑ جائے تو ذریعے میں وہ پڑا رہے گا، ساری زندگی بدلتا رہے گا، اور جو مقصد ہے وہ کب آئے گا؟ دنیا کے اکثر لوگ اور قومیں اس پہ پہنچ کے برباد ہو گئیں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں ذرائع پر خرچ کر دی اور مقاصد تک، موت تک پورے نہ کر سکے۔